اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور توکل اللہ پر رکھیں، اللہ کافی کارساز ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یا رب العالمین، دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر، آمین ثم آمین۔ کہ مسند احمد میں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تونگری اور بے نیازی سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کبھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کے مالک ہوتے ہیں نہ آپ کے رازق ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں کر دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لے، آپ کو اپنی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ کسی سیانی کی نصیحت سن لے، جب آپ ناراض ہو تو فیصلہ نہ کرے، اور جب آپ خوش ہو تو وعدہ نہ کرے۔ انسان اور اس کی دولت، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے ادھیڑی جاتی۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھول دی جاتی ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اگر روحانیت حاصل کرنی ہے تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ نماز بھول جانا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں قصور اور کمی نہیں، قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نہ پڑھے۔ لہٰذا تم میں سے جب کوئی نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے جاگ آئے تو پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ برداشت کر کے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، طبیعت چڑچڑی ہونے لگتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، اور ہم آخر کار اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ سوچ کر خود کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے اور ہمیں اس کی اذیت کو اکیلا ہی جھیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھ لو، نہ زندگی بار بار ملے گی نہ یہ موقع بار بار ملے گا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کاش میں اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب آ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب مضبوط رہنا ہی واحد راستہ ہو تب ہی آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ ہر دکھ ہر تکلیف کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔
ایک شخص رات کو شراب خانے میں مردہ پایا گیا، دوسرا شخص مسجد میں وفات پا گیا تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ پہلا وہاں دعوت، تبلیغ اور نصیحت کرنے گیا تھا، جبکہ دوسرا صرف مسجد میں جوتے چوری کرنے گیا تھا۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کام اسی کو جچتا ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ جب رب نے آج آپ کو رزق دیا ہے، وہ کل بھی دینے کا ذمہ دار ہے، اسی لیے آج ہے تو شکر ادا کرے اور کل کی فکر نہ کرے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو کہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کی یہ خاص نعمت ہے کہ جو بھی ہم سے منافقت کرتا ہے تو اس کا اصلی چہرہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد دکھا دیتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کبھی فوراً سے تو کبھی کچھ وقت کے بعد، مگر انسان جس نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ اس نعمت کو آخرکار کھو دیتا ہے۔ انسان جس نعمت کو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں لگاتا ہے، وہ نعمت پھر اس کے پاس باقی نہیں رہتی۔ یاد رکھو، جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی سخت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر آپ اتنا محدود کیوں سوچتے ہیں؟ ہر وہ شے جسے آپ آج دعاؤں میں مانگ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچنے کا راستہ بنائے ہوئے ہے اور بس اللہ کے ایک کن کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی کن فرمایا جائے ویسے ہی آپ کو سب عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اپنی ماضی کی دعاؤں کو آپ آج جی رہے ہیں، ویسے ہی آج مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کل جئیں گے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، مجھے رفتہ رفتہ مٹا رہا ہے کوئی، جیسے میری ذات میں سما رہا ہے کوئی۔ میری دنیا مجھ سے چھن کر مجھے اپنی دنیا میں لے جا رہا ہے کوئی۔ دانت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، خطرناک آنکھیں ہوتی ہیں۔ دانت تو صرف ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کھا جاتے ہیں، جبکہ نظر پورا انسان کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ بد نظری کا ایک روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناز۔ سورہ فلق اور سورہ ناز سے قبل ہر بار پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کر دیجئے، پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے ارد 21 بار گھما کر چولہے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ جو رشتے اچانک آپ کے دشمن بن جائے وہ دراصل شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو ضرور یاد رکھو، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑا ہو کر تماشا دیکھا ہو۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں: نماز کی توفیق چھین لینا۔ صبر کرنے والا، ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد آسانی دیتا ہے۔
کبھی کبھی آپ کو رخ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ برداشت کئی دفعہ تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اچھے لفظوں کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ رویے دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ اور عجیب ہے کہ جب آپ کسی کو زیادہ محبت، عزت، توجہ یا اس کی استطاعت اور سمجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس عمل کو جیسے اپنا یک طرفہ حق سمجھنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں باہمی تعلق پر مثبت کی بجائے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ انسان کے پاس ایک ایسا سائبہ دار انسان ضرور ہو کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحہ بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو یہاں کی گئی، کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن ہو جائے گا۔ آپ کے دن کا شروع کا حصہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کی انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ عادت بنائیں کہ دن کے سب سے اہم کام آپ اسی وقت میں کر لیں، اور اگر شروعات آپ قرآن کے ساتھ کریں، جیسا کہ تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کلاس لینا یا تدبر کرنا، تو آپ کا سارا دن ہی برکتوں والا محسوس ہوگا۔ آپ تھکان، اداسی، پریشانی سے دور ہو جائیں گے اور آپ کو ہر کام میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ غلطی اور گناہ کرنا ہماری کمزوریوں کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے فطری مزاج کا ایک پہلو ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی انسان اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس پر غلطی ہوئی۔ غلطی یا گناہ کر کے ڈٹ جانا انسان کو شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ امام غزالی کی بات آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں سنی، جبکہ تسلیم کر لینا، اللہ سے معافی طلب کرنا اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہنا ہمیں اللہ کے نزدیک محبوب بناتا ہے اور بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بند دروازے کھولنے کا وقت، کبھی زندگی میں ایسا محسوس ہوا کہ دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں، جیسے دروازے بند ہو گئے ہوں، جیسے دل پر بوجھ ہو، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہے۔ رمضان آیا ان بند دروازوں کو کھولنے کے لیے۔ یہ وہ مہینہ تھا جہاں ہر دعا راستہ بناتی تھی، جہاں ہر آنسو گواہی دیتا تھا کہ اللہ قریب ہے، جہاں دل کا ہر درد شفا بن جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تقدیریں لکھی جاتی تھی، جب ٹوٹے دل جوڑے جاتے تھے، جب نیکیوں کے پلڑے باری کیے جاتے تھے، لیکن ہم نے وہ بھی گوا دیا۔ اگر کبھی محسوس ہوا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، کہ دل میں ایک خلا ہے، کہ کوئی ایسا در ہے جہاں سے نامراد نہ لوٹا جائے، تو وہ دروازہ اللہ کا ہی ہے، وہ دروازہ یہی ہے رمضان کے یہ لمحے شاید ہمیں پھر کبھی نصیب نہ ہو، تو آئیے ہم اپنے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں دین اور دنیا کی ہدایت نصیب کر، ہم ایسے نہ رہیں جیسے ہم ہیں، ہم ایسے بن جائیں جنہیں اللہ تو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔